الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے۔ تو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے، نہ تجارت سے ہے، نہ اس کے نفع سے ہے، نہ اولاد سے ہے، نہ اس کی خوشیوں سے ہے، نہ گھر سے ہے، نہ گھر کی آسائشوں سے ہے، نہ گرمی سے ہے، نہ اس کی تمازت سے ہے، نہ سردی سے ہے، نہ اس کی ٹھنڈک سے ہے، نہ پھولوں سے ہے، نہ اس کی خوشبو سے ہے، نہ ہوا سے ہے، اور نہ ہی ہوا کے اندر پائی جانے والی ٹھنڈک سے ہے، بلکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا چین ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے اپنے بندے کو دنیا اور دنیا کے سارے لوازمات سے آزاد کر دیا، بالا کر دیا، ممتاز کر دیا، اوپر اٹھا لیا، اور کہا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی سامان عیش و عشرت ہیں ان میں تیرے دل کی سکون کی کوئی صورت نہیں ہے، اگر کوئی صورت ہے تو وہ فقط میرے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ہو جانا، اللہ کے لیے کچھ کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، بلکہ حدیث مبارکہ ہے من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، کسی سے پیار کیا اس غرض سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس سے محبت کرنے کی وجہ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کی جس نے، وابغض للہ، اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی کہ میں یہاں دشمنی اس لیے کروں کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، واعطى للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا کہ اللہ راضی ہو جائے میں اس پہ عطا کروں، ومنع للہ، اور جس نے کسی کو محروم رکھا کچھ نہ دیا تو وہ بھی اپنی ذاتی اناد اور ذاتی کسی رنجش کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اللہ کی وجہ سے، ومنع للہ، اللہ کی وجہ سے محروم رکھا۔ فرمایا اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے دشمنی کرنے والے، اللہ کے لیے کسی کو عطا کرنے والے اور اللہ کے لیے ہی کسی کو محروم رکھنے والے، یعنی جن کا ہر عمل اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے اور جن کا ہر رستہ رب کی معرفت کا متلاشی ہو جائے اور جن کا ہر عمل معرفت الہ کا طالب ہو جائے، فرمایا فقد استکمل الایمان، انہوں نے ایمان کی تکمیل کر لی، ایمان مکمل ہو گیا۔ اچھا، جب ایمان مکمل ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ایمان مکمل ہوتا ہے پھر بندہ غموں سے بری ہو جاتا ہے، ٹینشنیں اسے ستاتی نہیں ہیں، مصائب اسے بکھیرتے نہیں ہیں، آزمائشیں اسے رلاتی نہیں ہیں، چونکہ اس کا رشتہ، اس کا تعلق، اس کی دوستی اور اس کی شناسائی اس ہستی کے ساتھ ہوتی ہے جو قادر مطلق ہے، جو بااختیار ہے، جو سپر پاور ہے، جس سے بڑا طاقت میں، جس سے بڑا حاکم اور جس سے بڑا کوئی اپنے عہد کو پورا کرنے میں نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جس کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ واللہ خیر الرازقین، جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، جو بہترین منتظم ہے کائنات کا، اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے، تعلق بن جاتا ہے، تو پھر بندہ دنیا اور دنیا کی رنجشوں، دنیا اور دنیا کی ساری ٹینشنوں سے آزاد ہو کر تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی، وہاں مرنے کی پابندی، ان ساری پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مصداق ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس حجامت کے لیے پیسے نہیں تھے اور رستوں میں، جنگلوں میں بڑے عرصے سے سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک چھوٹے سے بازار میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ اس سے قبل مجھے اللہ کے ساتھ تعلق کی حقیقت اور چاشنی کا علم نہیں ہوا تھا کہ میں ایک حمام پہ جا پہنچا، نائی کی دکان پہ جا پہنچا، اور میں نے یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیسے منت سماجت کروں گا، کس کا حوالہ دے کر اس سے ادھار پہ یا مفت میں بال کٹاؤں گا، حجامت بنواؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں اسی فکر میں تھا کہ دکان میں داخل ہوتے ہی میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دے، اللہ کے لیے میری حجامت بنا دے،
کہتے ہیں کہ وہ جو حمام والا تھا، وہ جو نائی تھا، وہ بال کاٹنے والا، اس نے اس کرسی کے اوپر اپنے محلے کا ایک بہت بڑا بندہ، وڈیرا بندہ بٹھایا ہوا تھا جس کی حجامت بنا رہا تھا۔ کہتا ہے کہ میری بات سن کے کہ اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دو، یہ سنتے ہی اس نے فوراً سے اس کو کرسی سے اٹھا دیا اور کہا آئیے بیٹھیے۔ اور جسے اٹھایا گیا تھا وہ اس پنڈ کا بڑا بندہ تھا، وہ بڑی شخصیت تھی۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا مذاق ہے، بدتمیزی ہے میرے ساتھ، میں اس علاقے کا بڑا بندہ اور پھر اس سے پہلے آیا ہوا اور میرا کام جاری ہے، تو کسی بھی طرح انصاف کے ترازو پہ پورا نہیں اتر رہا۔ اس نے کہا بات یہ نہیں، تو مجھے پیسے دے کر کٹوا رہا تھا، لیکن یہ بندہ اللہ کے لیے آیا ہے، میرے لیے عزیز یہ ہے، تو مجھے کوئی سزا دے، کسی پنچایت میں مجھ پہ عذر رکھ، تعزیر بھروں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ آواز اللہ کے لیے آئی تھی، مجھ پر واجب ہو گیا تھا کہ میں اللہ والے کو ترجیح دوں۔ یہ اللہ کا تعلق ہے۔ جب اللہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق بندے کا جڑ جاتا ہے، دل کی کیفیات میں مولا رچ بس جاتا ہے، پھر اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، پھر مصائب میں اللہ اس کا حامی ہوتا ہے، پھر ٹینشنوں میں اللہ اس کا مولا ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اللہ کو اپنا مولا کہا جائے۔